میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح اٹھو، کوشش کرنا فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ چاہو تو اس وظیفے کو پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ جب اٹھو کوشش کرنا اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ میری بہنیں، میرے بھائی دونوں پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ غیبی دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا غیب سے اگر ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، ان کی عزت ہو، ان کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آج کا وظیفہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ چاہو تو اپنے گھر میں پڑھ لو، چاہو تو دکان میں پڑھ لو، آفس میں پڑھ لو، جہاں چاہو پڑھ سکتے ہو، جس دن چاہو، جس وقت چاہو، جس جگہ چاہو پڑھ سکتے ہو۔ لیکن کوشش آپ کو کرنی ہے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو خاص وقت ہے وہ صبح اٹھ کر فوراً پڑھنا ہے۔ جب آپ رات بھر سو جاؤ اور صبح کو اٹھو تو اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پورے دن میں آپ کو روزی ملتی رہے، رزق ملتا رہے، پیسہ ملتا رہے، رزق کے اسباب بنتے رہیں، دولت آتی رہے، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو، پیسہ آنا شروع ہو، تو اس وظیفے کو صبح اٹھ کر جیسے ہی اپنے بستر سے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو اور فوراً پڑھ لو۔ آپ چاہو تو جب چاہو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کیا ہو۔ یہ وظیفہ آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، منٹوں بھی نہیں پڑھنا، 30-40 سیکنڈ نکالنے ہیں۔ آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل وہ میرے بہن بھائی جو پریشان حال ہیں وہ بھی پڑھ لیں، جو بالکل پڑھنا بھی نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو بہن بھائی پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی ضرور پڑھیں، کیونکہ میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتاؤں گا تاکہ پڑھتے وقت غلطی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی تقدیر کو اگر فوری طور پر بدلنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی۔ آپ کی انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، پریشانی ایک دن کے اندر اندر آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اللہ پاک کے حکم سے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، دبئی میں، ملائیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس گھر میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ کہیں پر نوٹ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، مطلب اپنے ذہن میں یاد کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو اس وظیفے کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے ایک گزارش کروں گا، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل وظائف کا مرکز کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ ہماری روزانہ وظائف کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو آپ کو روزانہ میرے وظائف کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں آتی رہیں گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ صبح اٹھ جاؤ تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں اگر تسبیح موجود ہے آپ کے پاس تو بھی ٹھیک ہے، تسبیح نہ ہو تو آپ لوگ ہاتھوں پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ وظیفہ آپ نے صبح بستر سے اٹھتے وقت فوراً ہی جب کھڑے ہو جاؤ تو اس وظیفے کو پڑھنے لگ جاؤ سکون سے۔ یہ صرف 40-50 سیکنڈ کا یا میکسیمم 1 منٹ کا آپ نے وقت نکال لینا ہے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، خاموشی سے ایک طرف۔ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی۔ ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ساتھ میں آپ لوگ ناشتہ کر رہے ہوں، لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، یا فون پہ باتیں کر رہے ہیں، یا فون دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ پوری توجہ سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
تو میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، میرے بھائی بھی لازمی پڑھیں، مرد عورت دونوں پڑھ سکتی ہیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے، لیکن اگر پورا گھر اس بات کی روٹین بنا لے کہ صبح جیسے ہی بستر سے اٹھنا ہے، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، گھر کا ہر فرد پڑھے گا، پھر دیکھنا کیسے گھر میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ سارا دن دولت میں کھیلتے رہو گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اٹھتے ہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو درود ابراہیمی لازمی آتا ہوگا، جو نماز والا درود ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو۔ آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا اور یہ جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر لیجئے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ صرف 30 سیکنڈ کا پورا عمل ہے، اس میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں وظائف بڑے آسان ہیں اور تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں، بالکل مختصر سے وظائف ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ صرف 30 سیکنڈ آپ نے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ نے زندگی میں بہت بار اس وظیفے کو سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اللہ پاک کا ایک بابرکت صفاتی نام ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام کون سا ہے؟ یا نافع، یا نافع، یا نافع۔ محترم ناظرین، ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی کہ کتنے دن تک پڑھنا ہے، کتنے دن کا یہ وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو آپ لوگ 1 دن بھی پڑھ سکتے ہو، 1 ہفتہ بھی پڑھ سکتے ہو، 1 مہینہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ صبح اٹھتے ہی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے فوراً بیڈ سے اٹھتے ہی اس وظیفے کو اسی وقت اسی جگہ پہ سکون سے بیٹھ کے آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وقت آپ بھول گئے ہیں، آپ نے ناشتہ کر لیا ہے، ناشتے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو دوپہر میں ٹائم ملا ہے، آپ دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو شام کو ٹائم ملا ہے، آپ شام کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ پورا دن آپ کا ایسے گزرے گا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ تو آپ چاہے 1 دن کا یہ عمل کر لیں، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، جو صحیح کامل یقین کے ساتھ کرے گا اس کو 1 دن میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا، اور جو کامل یقین کے ساتھ نہیں کرے گا، جس کا یقین پختہ نہیں ہوگا، وہ پوری زندگی بھی وظائف کرتے رہے تو اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بات ہوتی ہے یقین کی۔ آپ نے صبح اٹھتے ہی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام یا نافع، یا نافع صرف 11 مرتبہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، صرف 11 سیکنڈ میں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 وظائف ہیں۔ یہ پہلا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے، یا نافع آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا نافع پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے سکون سے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا مبارک نام ہے یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، آپ نے اس کو بھی صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس پہ بھی آپ کے صرف 5 سے 10 سیکنڈ ہی لگیں گے، اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر کوئی بندہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یا مالکو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ آپ عمل کو پورا سمجھ لیجئے گا، جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ لگے آپ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ 1 دفعہ، صرف 1 دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں۔ 1 دفعہ جب آپ اس عمل کو کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی روزانہ کی روٹین بن جائے گی کہ آپ نے درود پاک بھی کیسے پڑھنا ہے اور کون کون سے
اللہ پاک کے مبارک نام پڑھنے ہیں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ سارا دن دیکھیں گے کیسے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا نا، تو میرے بھائیوں، اللہ کے حکم سے ایسی غیبی مدد آپ کو مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ چاہے تو وہ قرض دار آپ کو قرض معاف کر دے گا، یا آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ آسانی کے ساتھ قرض ادا کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا محمد یا محمد یا محمد، اس اپنی زندگی میں شاید اس وظیفے کو پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو آپ نے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر آپ نے یا محمد یا محمد یا محمد پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ ڈوب کر تسلی کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آخر میں بھی درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں دعا کے لیے۔ اس وقت آپ دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، آپ دل میں یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میری جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، وہ تجھے پتہ ہے، تو حل کر دے۔ بس اتنی دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم مل جائے، آپ تسلی کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر، بیکاری بن کر اللہ پاک سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، لاکھوں کا قرض ہے ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر مالی تنگ دستیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ خوب دعا مانگیے گا، اور اس وظیفے کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے۔ آپ ایک روٹین بنا لیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی آپ نے یہ 3 مبارک نام پڑھنا شروع کر دینے ہیں، صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، تو آپ کا صرف 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا۔ یہ بتانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے، لیکن جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ نے صرف 1 منٹ میں اس وظیفے کو کر کے فری ہو جانا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔